نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت والجلال نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد کیا تھے، کس مشن کو لے کر پیغمبر علیہ السلام کو بھیجا گیا اور دنیا میں کیا تحریک نبی کریم علیہ السلام نے چلائی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مقدس میں ان مقاصد کا تذکرہ فرمایا ہے جن کو پیش نظر رکھ کر نبی کریم علیہ السلام کی بعثت فرمائی گئی تھی اور آپ کو بھیجا گیا۔ قرآنی آیات میں جگہ جگہ باری تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں بنیادی چیز قرآن پاک کی تلاوت کے طریقے کو سکھلانا، اللہ کا کلام کیسے پڑھا جاتا ہے، طریقہ کیا ہے، حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، صحیح طور پر کلام الہی کی تلاوت انسان کیسے کر پائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کے مقاصد میں ایک اہم مقصد تلاوت کلام اللہ سے لوگوں کو واقف و آشنا اور باخبر کرانا۔ دوسرا مقصد بیان کیا گیا کہ کتاب مقدس میں جو مضامین اللہ رب العزت والجلال نے ذکر فرمائے، آیات قرآنیہ کا جو مفہوم ہے، اس کی تشریح کی ذمہ داری نبی کریم علیہ السلام کو دی گئی اور اللہ کی طرف سے آپ کو اس کا پابند بنایا گیا کہ آپ دنیا میں بسنے والے لوگوں کے سامنے کتاب و حکمت کی تعلیم دیجیے۔ جس طرح تلاوت کا طریقہ بتانا آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم ذکر کرنا اور آیات قرآنیہ کی تشریح کا حق ادا کرنا یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ السلام نے یہ دونوں کام پوری زندگی حسن و خوبی کے ساتھ انجام دیے۔ تلاوت کا طریقہ بھی آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بتایا اور آج تک اسی طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کو سکھایا اور سیکھا جا رہا ہے۔ ہر زمانے میں ماہرین فن موجود رہتے ہیں جو اسی انداز میں تلاوت کلام اللہ کا طریقہ لوگوں کو بتاتے ہیں جس انداز میں جبرائیل علیہ السلام پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر قرآنی آیات کو لے کر آئے تھے۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں نبی کریم علیہ السلام کی احادیث طیبہ کا جو ذخیرہ ہے وہ آیات قرآنیہ کی تفسیر ہے، تشریح ہے، اس کا حق بھی آپ نے ادا کیا۔ تیسرا مقصد نبی کریم علیہ السلام کی تشریف آوری کا قرآن پاک میں بتایا گیا تزکیہ نفس، تصفیہ قلوب، دلوں کی صفائی، رذائل سے انسانی دلوں کو پاک کرنا اور خصائل حمیدہ سے انسانی دلوں کو آراستہ کرنا۔ چنانچہ اس میدان میں بھی نبی کریم علیہ السلام نے بے مثال خدمات انجام دی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی پاکیزہ زندگیوں سے اس کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے۔ طبقہ صحابہ کو نبی کریم علیہ السلام کی صحبت میں رہنے کا موقع میسر ہوا، آپ کی تربیت میں زندگی گزارنے کا موقع ملا، تو
تو آپ نے دلوں کی ایسی صفائی فرمائی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کہ محسوس ہوتا تھا آئینے کی طرح دل صاف ہو چکے، گناہوں سے نفرت اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل کرنے کی رغبت دل کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کے مقاصد بعثت میں ایک اہم مقصد تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس ماہ مبارک میں ہم سب کو اپنے اس مقدس و کابینہ گھر میں جمع ہونے کا موقع میسر فرمایا۔ مشائخ و اہل اللہ کی صحبت باری تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی۔ ہمیں ان تینوں میدانوں میں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی فکر کرنی ہے۔ سب سے پہلے تلاوت کا صحیح طریقہ سیکھنا ہے، اپنے بچوں کو سکھانا ہے، اپنی نسلوں کے لیے ایسا انتظام کرنا ہے کہ ہر فرد صحیح طور پر قرآن پاک کی تلاوت کر سکے۔ نمبر 2، یہ سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن کا تقاضا کیا ہے، آیات قرآنیہ کے ذریعے کیا ہدایات دی گئی۔ اگر ہم اور آپ ہی کلام الہی کو سمجھنے کی فکر اور کوشش نہیں کریں گے تو پھر کیا غیر مسلم قرآن سمجھیں گے؟ ہمارے اور آپ کے طبقے میں اگر آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی فکر پیدا نہیں ہوگی تو پھر کون آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی فکر کرے؟ افسوس کی بات ہے کہ عمومی طور پر ہم لوگ اس جانب توجہ نہیں دیتے، نہ اپنی نسلوں کی تربیت اس انداز میں کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آیات قرآنیہ کے معانی اور مفاہیم کو سمجھنے والے بن جائیں۔ جب تک سمجھے بھی نہیں اس وقت تک عمل کیسے ہوگا؟ اس لیے جہاں تلاوت کی فکر کرنی ہے وہی آیات قرآنیہ کو سمجھنے کی بھی فکر کرنی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے دلوں کی صفائی پر محنت کرنی ہے، تزکیہ نفس حاصل کرنا ہے، رذائل سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے اور اوصاف حمیدہ سے اپنے آپ کو مالا مال کرنا ہے۔ مشائخ کی صحبت میں رہتے ہوئے متوسلین و مسترشدین کو جو محنت کرائی جاتی ہے ذکر و اذکار کے ذریعے، دیگر وظائف و اعمال کے ذریعے، اس کا مقصد بھی تزکیہ نفس ہوتا ہے، اصلاح قلب ہوتا ہے، تصفیہ قلوب ہوتا ہے۔ آپ حضرات سالانہ یہاں تشریف لاتے ہیں اور اصلاحی مجلسوں کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ یہ کوئی رسم نہیں ہے کہ رسمی طور پر اعتکاف کرنے کے لیے آ گئے یا رمضان کے روز و شب گزارنے کے لیے آ گئے، بلکہ یہ ایک مقصد کی تکمیل کی نیت سے آنا چاہیے۔ تبدیلی ہمارے اندر پیدا ہو، ظاہر و باطن میں تبدیلی پیدا ہو، قرآن کی طرف رغبت اور شوق پہلے سے زیادہ ہمیں محسوس ہو اور اپنے دل کے اندر ہم بدلاؤ محسوس کرنے والے ہوں۔ اگر رمضان آئے اور گزر جائے اور ہم پرانی ڈگر پر رہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے رسمی طور پہ رمضان گزارا ہے، حقیقت میں انقلاب کا اور تبدیلی کا جذبہ ہمارے دل کے اندر نہیں ہے۔ ابھی بھی رمضان کے بیشتر ایام باقی ہیں اور ایک عشرے سے زیادہ گزر چکا ہے۔ ہم سب یہ عزم کریں اور تہیہ کریں کہ انشاءاللہ اپنے دلوں کی صفائی کر کے ہی یہاں سے جائیں گے، تصفیہ قلب کی دولت سے مالا مال ہوں گے، گناہوں کی نفرت دل میں جب تک نہیں بیٹھے گی اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے، اور شریعت و سنت کے تقاضوں پر عمل ہر حال میں اپنے لیے راجح تصور کرنے والے۔ تو یہ جو تزکیہ نفس والی چیز ہے اسی کو تصوف کہا جاتا ہے، اسی کو احسان بھی کہتے ہیں۔ خانقاہوں میں اور مشائخ کی صحبت میں جو محنت ہوتی ہے وہ تصوف کے لائن ہی کی محنت ہوتی ہے، احسان و تزکیے کے لائن ہی کی محنت ہوتی ہے، اور یہ ساری محنتیں دین ہی کی محنتیں ہیں، اور یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن کو عام کرنے کے لیے
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اب ہم آپ کے سامنے تصوف و تزکیے اور احسان کی حقیقت قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کرنا چاہتے ہیں، تاکہ آپ اچھی طرح سمجھ سکیں کہ جو مشق یہاں کرائی جا رہی ہے، جن اوراد و وظائف اور اذکار کے اہتمام کی تلقین شیخ محترم کی جانب سے کی جا رہی ہے، ان کے فوائد کیا ہیں، ان کے مقاصد کیا ہیں، اور تصفیہ قلوب کے لیے وہ چیزیں کتنی ضروری ہیں۔ تو ہمیں سب سے پہلے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ تصوف کا معنی ہے اون کا لباس پہننا۔ لغوی اعتبار سے تصوف کسے کہتے ہیں؟ اون کا لباس پہننا۔ اور حضرات صوفیہ کی اصطلاح میں تصوف کہا جاتا ہے اپنے اندر کا تزکیہ اور تصفیہ کرنا، یعنی اپنے دل کی صفائی کرنا، اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا، یہ ہے تصوف کا معنی۔ اور صوفیہ ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے اندر کے تزکیے اور تصفیے کی طرف توجہ دیتے ہیں اور دوسروں کو اسی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو صوفی کہا جاتا ہے، جن کا دل صاف ستھرا ہوتا ہے، کسی کے سلسلے میں حسد، کینہ، کپٹ کا جذبہ وہ اپنے دل کے اندر نہیں پالتے اور سب کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا مظاہرہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب صوفیہ کا لفظ اپنے لغوی معنی یعنی اون کا لباس پہننے میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایسے لوگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو اپنے اندر کے تزکیے اور پاکی کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ اور اب یہ لفظ ایسے ہی لوگوں کے لیے لقب کی صورت اختیار کر چکا ہے، چونکہ شروع میں ایسے لوگوں کا اکثر و بیشتر لباس اون کا ہوتا تھا، اس وجہ سے ان کا نام صوفی پڑ گیا، اگرچہ بعد میں ان کا یہ لباس نہ رہا۔ تو صوفی لفظ کی حقیقت یہ ہے، عربی لفظ ہے، لغوی اعتبار سے اس کا معنی اون کا لباس پہننا، لیکن حقیقت میں صوفی اس کو کہا جاتا ہے جو ظاہر سے زیادہ اپنے باطن کی فکر کرنے والا اور دل کے اصلاح کی جانب توجہ رکھنے والا۔ تصوف کی اہمیت کتب احادیث میں حدیث جبرائیل کے نام سے ایک حدیث معروف ہے، اس میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں نبی کریم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور کچھ سوالات کیے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم خدا کو دیکھ نہیں رہے ہو یعنی یہ کیفیت پیدا نہیں ہوئی تو کم سے کم یہ یقین کر لو کہ خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کا نام کیا ہے؟ احسان۔ بندے کے دل میں اسی احسان کی کیفیت پیدا کرنے کا صوفیہ کی زبان میں دوسرا نام تصوف یا سلوک ہے۔ تو پتہ چلا کہ تصوف کا ثبوت حدیث پاک سے، اس لیے کہ حدیث میں جس کو احسان سے تعبیر کیا گیا اسی کو صوفیہ تصوف و تزکیے اور سلوک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ تو تصوف دراصل بندے کے دل میں یقین اور اخلاص پیدا کرتا ہے۔ تصوف مذہب سے الگ کوئی چیز نہیں بلکہ مذہب کی روح ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر مردہ لاش ہے، اسی طرح اللہ کی عبادت اخلاص کے بغیر بے قدر و قیمت ہے۔ تصوف بندے کے دل میں اللہ کی ذات کی محبت پیدا کرتا ہے اور خدا کی محبت بندے کو مجبور کرتی ہے کہ وہ خلق خدا کے ساتھ بھی محبت کرے، کیونکہ صوفی کی نظر میں خلق خدا خدا کی عیال ہے اور کسی کے عیال کے ساتھ بھلائی
تقاضا اللہ کے بندوں سے محبت کرنا ہے، اس لیے کہ کوئی اللہ کے بندوں کو پریشان کرے، ان کے ساتھ دشمنی اور عداوت کا معاملہ کرے تو کیا اللہ خوش ہو جائیں گے؟ اللہ اسی وقت خوش ہوں گے جب اللہ کی عیال سے بھی انسان محبت کا معاملہ کرنے والا ہے۔ خدا کی ذات کی محبت بندے کو خدا کی نافرمانی سے روکتی ہے، اور بندگان خدا کی محبت بندے کو ان کے حقوق چھیننے سے روکتی ہے۔ اس لیے صوفیہ حضرات کی زندگی حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پوری طرح ادا کرتے ہوئے گزرتی ہے۔ یہی خلاصہ اور نچوڑ ہے میرے بھائیوں دین کا۔ اللہ کے حقوق بھی ہم ادا کر رہے ہوں اور اللہ کے بندوں کے حقوق بھی ادا کر رہے ہوں، دین پر گامزن ہونے کا موقع اللہ ان حقوق کی انجام دہی کے ذریعے میسر فرمائے گا۔ ظاہر ہے کہ جو چیز انسان کو اللہ کا فرمانبردار بنائے اور اس کے بندوں کا خیر خواہ بنائے، اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تصوف اور اہل تصوف کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ صوفیہ حضرات جن باتوں پر زیادہ زور اور توجہ دیتے ہیں وہ یہ ہے: نمبر 1 اللہ رب العزت والجلال کی محبت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 3 تزکیہ نفس یعنی اپنے نفس کو فضائل اخلاق سے آراستہ کرنا اور رذائل اخلاق سے پاک کرنا، نمبر 4 برداشت اور رواداری، نمبر 5 خدمت خلق۔ یہ 5 عناوین ہمیں یاد رکھنے چاہیے، ان کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ یہ تصوف کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ نمبر 1 اللہ کی ذات سے محبت، نمبر 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، نمبر 3 اپنے دل کو رذائل سے پاک کرنا اور خصائل و فضائل سے آراستہ کرنا، نمبر 4 برداشت اور رواداری، سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا، غصے پر کنٹرول کرنا، نمبر 5 خدمت خلق۔ یہ 5 چیزیں لازمی طور پر ہم سب کی زندگیوں میں نمایاں ہونی چاہیے، ورنہ محنتوں کا فائدہ ظاہر نہیں ہوگا۔ فائدہ اسی وقت ظاہر ہوگا جب ان اوصاف کو ہم اپنی زندگی کے اندر پیدا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان اوصاف کا حامل بنائے اور قدردانی کے ساتھ اس ماہ مبارک کو گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.